اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. مطلب ہے کہ آدمی جو بال بچوں کو احسانات کرتا ہے، اچھے موقعوں پر ان کو کپڑے دیتا ہے اور مختلف طریقوں سے انہیں پیسے دیتا ہے بچوں کو، تو یہ بھی صدقہ و خیرات ہے نا. صدقہ و خیرات صرف یہ نہیں کہ دور حدیث والوں کو رقم دے دی جائے. صدقہ خیرات صرف یہ نہیں کہ فقراء مساکین کو دیا جائے، بلکہ اہل و عیال کے ساتھ رزق میں وہ صد کرنا، ان کی خواہش کے مطابق چیزیں لانا. میرے ایک اچھے دوست اور عمدہ ساتھی جن کی نظیر دنیا میں نہیں ہے، حسن خلق میں اور میرے ساتھ جو 40 سال گزارے ہیں، شاید دنیا کی ایک یادگار ہے. لیکن میں نے سنا کہ وہ خود کسی اور بیٹے کے یہاں جا کے رہتے ہیں اور گھر میں نہ کوئی جنریٹر کا انتظام ہے، بجلی تو آئے دن غائب ہوتی ہے. جوان لڑکیاں ہیں گھر میں، پوتیاں ہیں، سب ہے. بہت خفا ہو گیا. میں نے کہا یہ تو آپ کے اخلاق نہیں، نمرود اور ابو جہل کے ہونا چاہیے. میں نے کہا میری بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی کہے کہ ابو رات بھر جاگے ہیں کیونکہ ایئر کنڈیشن کام نہیں کر رہا ہے، تو میں نے کہا زہر تک ایئر کنڈیشن بحال ہونا چاہیے، ورنہ نیو برانڈ لا کے لگا لو. میرے ہوتے ہوئے یہ مسکنت اور یہ ایجز، فائدہ کیا ہے میری حیات کا؟ اور اسی طرح تمام کاموں میں آپ کے ہر کام میں میں کمر بستہ ہوں. میں اندر لیٹا ہوا ہوں لیکن پتہ کرتا ہوں کہ وہاں کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے طلباء کا. الحمدللہ. اور یہ میرے کوئی احسان نہیں، تم خواران مجھے کیا دو گے، یہ میرے اوپر فرض ہے. اللہ نے مجھے یہ مقام مرتبہ دیا ہے. تو میں اس رفیق محترم پر بہت خفا ہوا اور میں نے کہا صرف میرا کام ڈانٹنا نہیں ہے، میں جنریٹر خرید کے دے سکتا ہوں. اور ایک چیز اور ہوتی ہے جو کچھ گھنٹوں تک بجلی دیتی، کیا ہوتا ہے؟ یو پی سی. کیا یو پی سی؟ ایسے ٹھگی کی چیز ہے. الحمدللہ اب دیکھیں ادارے میں 37 لاکھ کا جنریٹر لگا ہے. ہماری اپنی بجلی ہے 110 واٹ کی اور وہ بنا رہا ہے 240. آئندہ کے انتظامات کا بھی احاطہ کیا گیا. ہر شاخ میں جنریٹر لگا ہے، مقاصد میں لگا ہے، مدارس میں لگا ہے، جراسات میں لگا ہے، نوری آباد میں لگا ہے. جہاں میں قدم رکھتا ہوں وہاں جنریٹر لازمی ہے. کراچی میں بجلی کا تو اعتبار ہی نہیں، ظلم و ستم کا شمار نہیں اور بجلی کا اعتبار نہیں. تو میں نے اپنے اس بہت مخلص اور بہت محسن دوست پر شدید ناراضگی کی. میں نے کہا یہ بہت نامناسب بات ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے سامنے بڑی ہوئی، جوان ہو گئی، گھر میں بیٹھی. اگر گھر میں بجلی نہ ہو تو قیامت کا نقشہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب گھروں کو روشن فرمائے اور سب کو بہترین توفیق دے. یہ باتیں ہم کرتے نہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے. ایک بڑے مخلص ساتھی نے میری دعوت کی تھی، آج سے 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہوگا. تو وہاں ایک جنریٹر لگا ہوا تھا، بجلی چلی گئی اور جنریٹر صحیح کام کر رہا تھا. جب میں دعوت سے فارغ ہوا تو وہ پھر انہوں نے کہا آپ گاڑی میں جب بیٹھ جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے تو ہم جنریٹر بند کر دیں گے، یہ کہیں سے ہم لائے ہیں. میں نے اس کو فون کیا جہاں سے لائے. میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا ہے. میں نے کہا اتنے پیسے میں دے دوں گا، یہ جنریٹر یہی رہنے دو.
یہ سن کر آپ کو بخاری کے درس میں افسوس ہوگا کہ اس گھر میں اس جنریٹر کو چالو نہیں کیا جاتا کہ جی تیل کون ڈالے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا ظلم. جس نے لاکھوں روپے دے دیے وہ ایسے ہی گئے. اس طرح استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کی شکایت کی کہ 3-4 جنریٹر ہے لیکن پوتوں میں سے ایک بھی نہیں اٹھتا ہے کہ اس کو چالو کر دیں. یہاں بجلی چلی جائے اور جنریٹر میں 10 منٹ گزر جائے تو چوکیدار اگلے دن نہیں ہوگا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ حسن نظم اسلام کے اعلیٰ تعلیمات میں سے. پیغمبر فرماتے ہیں نفقت الرجل علی اہلہ صدقہ. جیسے آپ کریں گے ویسے بھریں گے. جہانگیرہ جا رہا تھا. جہانگیرہ محمد انور شاہ ان کی والدہ بہنیں سب ساتھ تھی. دلہن اپنی جو ہے نا بہو بھی پہلی مرتبہ شاید جا رہی تھی. میں نے کمپنی کو فون کیا. میں نے کہا کہ ایک اعلیٰ اور عمدہ قسم کا جنریٹر بھیجے. اس نے کہا پشاور سے دلا دوں گا. میری کمپنی ہے. پشاور سے جنریٹر آیا. وہاں سیٹ ہو گیا. 4,16,000 روپے اس کا بل تھا. میں نے کراچی والے کو فون کیا کہ واپس آ کے. اس نے کہا نہیں, گفٹ فار یو. یہ آپ کے نئے گھر کے لیے میری طرف سے گفٹ ہے. ایک پائی بھی نہیں لینا. دیکھیں جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. نہیں جی میں استاذ کور کی جنریٹر لگے تو ماں تو سعادت میں لاؤ یہ پائی بم نہ داخلہ ہوئی. لا الہ الا اللہ. تو آپ جب کوڑی سے مکوڑی نکالیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا. فلان کے بھی مجھ پکونا کے بھی کچھ گوری. نفقت الرجل علی اہلہ صدقہ. ایک آدمی اپنے گھر بار پر خرچ کرے, بیٹیوں کو اور بیٹے کو. دنیا میں تو دونوں ایک ہے. پیغمبر کہتے ہیں فرق نہیں کر سکتے ہدایا میں. اب محمد انور شاہ ماشاءاللہ 2 بچوں کا باپ ہے, بیوی ہے اور اس کی بہنیں ہیں 5. الحمدللہ. تو پھر ہم بہو کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور بچوں کو بھی, تو یوں اس کا حصہ بڑھ جائے گا ہیلے حوالے سے. ورنہ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. عطایا میں اولاد کو یکساں رکھو. زندگی میں جو دیں گے وہ عطایا ہے. وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. زندگی میں کسی کی وراثت نہیں ہوتی. وہ سمجھو یار. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات فرمائے. اللہ نے میرے دل کو دریا بنایا ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم. اور ایسا خوش ہوتا ہوں درس سے حدیث دے کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں, دعا مانگ لیتا ہوں, یا اللہ اتنے پیسے بھیج دے. 20 منٹ کے اندر اندر آیا. یہ جو آپ کا درسگاہ ہے یہ بھی ہے ساتھ آگے اوپر نیچے. یہاں پر KC کا اسٹیشن تھا, سب اسٹیشن KC گلشن اقبال. انہوں نے ہم کو 2-3 دفعہ نوٹس بھیجا کہ آپ نے یہاں دارالحدیث کیوں بنایا. یہ KC کے ساتھ متصل دارالحدیث عمارت نہیں بن سکتی, اس کو ہٹا دیں. میں نے طلبا سے کہا دعا کرو. وہ چلا گیا, ایک اور آ کے بیٹھ گیا. وہ دوسرا جو آیا وہ یہاں وزٹ کرنے آیا, درس کے اندر پیچھے بیٹھا رہا. میں نے یہ فکر و غم بیان کیا اور دعا کی. وہ یہاں سے چلا گیا اپنے دفتر اور وہاں سے عملہ بھیجا اور انہوں نے مجھ سے میٹنگ کی اور مجھے کہا آپ سب اسٹیشن روڈ پر بنا لیں.
یہ پوری جگہ آپ کو الاٹ کرا کے دیتا ہوں. میں نے کہا یہ کہا بس آپ ہاں کر لیں. میں نے کہا ہاں ہے. وہ پیچھے جو بنا ہے وہ ہم نے بنایا ہے, اور پیچھے تمام جگہ انہوں نے کہا یہ تو آپ کے پلاٹ کا حصہ کسی نے غصب کیا ہے, آپ کو کس بات کا نوٹس دیا جا رہا ہے, آپ نوٹس ان کو دے سکتے ہیں. جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا, تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. چھ 600 گز کے قریب جگہ خالی ہو گئی, اور الحمدللہ میں فکر مند تھا کہ اب یہ فوراً بننا چاہیے اسی افسر کے ہوتے ہوئے. آل نال کے سی صوبہ سندھ کے ڈائریکٹر, ایک انجینئر محلے میں, اس نے خواب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے, اس کے اوپر نیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے جو اس پلاٹ کو بنائے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام. میں نے منصور سے کہا نیا پلاٹ دکھاؤ نا. وہ آیا, اس نے کہا یہی پلاٹ دیکھا ہے, میں یہی دیکھا ہے. انجینئر اب بھی زندہ تابندہ ہے الحمدللہ. منصور بھائی نے اپنے بھائیوں کو آرڈر دیا کہ یہ تم خود بنا لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے. چنانچہ اوپر نیچے سارے درسگاہ منصور بھائی نے اپنے بھائیوں سے بنوائی. ہم دوسروں کو کیوں کہیں, ہم بنا سکتے ہیں نا. اللہ جزائے خیر دے خدا تعالی انجینئر صاحب کو بھی, کیسی کے اس افسر کو بھی, اور بنانے والے اور دیکھنے والوں کو اللہ نبی کی شفاعت اتباع سنت بکمال نصیب فرمائے. چلو, نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ صدقے کھاتے ہیں, تو ہم جو اپنے بال بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا جوڑا ہے, یہ آپ عیدی رکھے, یہ آپ ایسا انعام رکھے, اس کو کیا کہا پیغمبر نے؟ صدقہ. تو صدقہ سے مراد یہ نہیں کہ مساکین و فقراء جو میل کچیل کھائے. صدقہ مطلق خیرات کے معنی میں, مطلق پشتو میں اگر آپ کسی کو کہے کہ میری دعوت آئے کا جا اپنا کام کر, تماتا سر سے تعلق دستا دعوت ہو. لیکن آپ ممبر پر یا محراب میں کھڑے ہو کے کہ بھائیو یہ جو بھینس کٹھی ہے اور یہ جو کھچڑی اور چاول اور روٹی پک رہی یہ خیرات ہے, تو آپ کا دشمن بھی اس میں آ کے کھائے گا. یار خیرات کو شکر ہے, خیرات کو ثواب شیر ارمان دے چ پختانه د خیرات په معنا سمره پوي. دمرا بھائی ابن منظور افریقی صاحب لسان العرب اور زبیدی بلگرامی صاحب تاج العروس بھی نہیں سمجھا ہوگا. نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ, اور نفقہ ایک آدمی کا اپنے اہل و عیال پر یہ بھی صدقہ و خیرات ہے.